یہ وائرس چین کے دوسرے شہروں تک پھیل چکا تھا۔ جنوری 2020 ووہان میں لاک ڈاؤن نافذ ہوا۔ اپریل 2020 اور اس کے بعد امریکہ، برازیل اور بھارت دنیا کے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک بن گئے۔ ہسپتالوں میں جگہ ختم ہونے لگی اور طبی عملہ شدید دباؤ میں آ گیا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر زین العابدین، اسلام آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر سے۔ آج سے ہم ایک ایسی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کو ہم ڈیتھ تھرو ایجز کا نام دیا ہے۔ اس سیریز میں ہم ان تاریخی بیماریوں کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے انسانیت کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا۔ آج کی اس سیریز کی پہلی کیس کووڈ-19 کے بارے میں۔ کیا آپ کو یاد ہے جب دنیا اچانک رک گئی تھی، جب گلیاں ویران، ہوائی اڈے سنسان اور ہسپتال مریضوں سے بھر گئے؟ آج ہم اس خوفناک بیماری کووڈ-19 کی مکمل کہانی، اس کی تاریخ اور اس کے دنیا پر پڑنے والے اثرات پر بات چیت کرتے ہیں۔ تو کووڈ-19 کی کہانی 2019 دسمبر میں چین کے شہر ووہان سے شروع ہوئی۔ یہاں ایک مارکیٹ میں جہاں جانور اور سمندری حیات فروخت کی جاتی تھی، وہاں پہ ایک نئے وائرس کی نشاندہی ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں کو منتقل ہوا۔ شروع میں یہ بیماری محدود نظر آ رہی تھی، لیکن جنوری 2020 تک، یعنی ایک مہینے میں، یہ وائرس چین کے دوسرے شہروں تک پھیل چکا تھا۔ جنوری 2020 ووہان میں لاک ڈاؤن نافذ ہوا۔ لیکن وائرس نے پہلے ہی کئی ممالک تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ پہلا کیس امریکہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں رپورٹ ہوا فروری 2020۔ Well, we've had breaking news on the coronavirus outbreak from Italy. Italy has reported the first European casualty from the coronavirus outbreak. A 78-year-old Adriano Trevisan was hospitalized 10 days ago. In the last couple of hours, because the government is taking yet more drastic action. The entire country has now been placed under lockdown. مارچ 2020 عالمی ادارہ صحت WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے پینڈیمک یعنی ایک وبائی مرض قرار دے دیا۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں لاک ڈاؤن نافذ کیے گئے، سفر بند ہو گیا، دفاتر بند ہو گئے اور دنیا بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اپریل 2020 اور اس کے بعد امریکہ، برازیل اور بھارت دنیا کے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک بن گئے۔ ہسپتالوں میں جگہ ختم ہونے لگی اور طبی عملہ شدید دباؤ میں آ گیا۔ تو دنیا کے تو یہ حالات تھے کہ امریکہ اور یورپ میں صحت کے جدید نظام کے باوجود ہسپتالوں میں مریضوں کی جگہ کم پڑ گئی۔ اٹلی اور اسپین میں اموات کی شرح بہت زیادہ تھی اور بڑے شہروں کے حالات میدان جنگ جیسے ہو گئے تھے۔ برازیل اور بھارت جیسے ممالک میں غریب طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا کیونکہ لاک ڈاؤن نے ان کی روزی چھین لی۔ چین نے سخت لاک ڈاؤن کے ذریعے وائرس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی اقتصادی قیمت بہت زیادہ تھی۔ تو آتے ہیں اب کووڈ-19 میں پاکستان کے حالات کیسے تھے۔ And at a very critical time for labor all over the world. The lockdown because of the pandemic has hit the labor community the most. کراچی میں بڑی تعداد میں لوگ مختلف اقسام کے انفیکشنز میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، کراچی میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ پاکستان میں کووڈ-19 کا پہلا کیس فروری 2020 میں رپورٹ ہوا اور مارچ میں ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ یہاں صحت کا نظام پہلے ہی کمزور تھا، جس کی وجہ سے ہسپتالوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ غریب طبقہ خصوصاً دہاڑی دار مزدور سب سے زیادہ متاثر ہوا۔
تو آئیے بات کرتے ہیں کووڈ-19 کے اثرات پر. تو سب سے پہلے معاشرتی اثرات، یعنی کووڈ-19 نے معاشرے پہ کیا اثرات چھوڑے. تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہو گئے اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا. پاکستان میں GDP کی شرح میں کمی ہوئی اور عالمی سطح پر معیشتوں کو شدید نقصان پہنچا. کووڈ-19 کے طبی اثرات تھے. صحت کے شعبے پر دباؤ انتہائی زیادہ بڑھ گیا اور وینٹیلیٹرز اور آکسیجن کی شدید قلت پیدا ہوئی. ڈاکٹروں اور نرسوں نے دن رات کام کیا لیکن وہ خود بھی متاثر ہوئے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہی دنوں میں مجھے بھی کورونا کا اٹیک ہوا اور یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا. آپ نے کووڈ کے ڈفرنٹ نام تو سنے ہوں گے، جیسے الفا، ڈیلٹا، اومیکرون. یہ وہ مختلف قسم کے وائرس کی ویریئنٹس یا مختلف اقسام ہیں جس نے وقفے سے انسانیت کو افیکٹ کیا. میں اپنی اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا. تو آئیے اب بات کرتے ہیں کووڈ-19 کے علاج اور ویکسین کی. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیسے انسانیت کو اس مہلک مرض سے رعایت ملی. تو سب سے پہلے علاج میں کہوں گا کہ اس ابتدائی علاج میں چونکہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کووڈ-19 کیا ہے، تو اس کا سمپٹومیٹک یعنی علامات کے مطابق علاج کیا گیا. جن کی آکسیجن کم تھی ان کو آکسیجن دی گئی، جن کا بخار زیادہ تھا ان کو ایسی دوائیں دی گئیں جس سے ان کا بخار کم ہو سکے. اس کے علاوہ ڈفرنٹ قسم کی اینٹی وائرل میڈیسن جو اس سے پہلے سوائن فلو میں بھی مددگار تھیں وہ بھی استعمال ہوئی اور ان چیزوں نے مریضوں میں مثبت اثر بھی دکھایا. مختلف ممالک نے بہت سی ویکسین بھی تیار کی، جیسے یونائیٹڈ کنگڈم میں اسٹرازینیکا ویکسین بنائی گئی اور اس طرح US میں فائزر، موڈرنا اور جانسن جانسن جیسی ویکسین تیار کی گئی. ان ویکسین نے کروڑوں افراد کو تحفظ فراہم کیا اور اموات کی شرح انتہائی کم کی. تو آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ کووڈ-19 نے ہمیں دکھایا کہ انسان کتنی جلدی ایک وائرس کے سامنے بے بس ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی سکھایا کہ اتحاد اور تعاون کے ذریعے ہر چیلنج پر قابو پا سکتے ہیں. آج ہم نے اس وبا پہ قابو پا لیا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ احتیاط ہمیشہ بہتر علاج ہے. اگر آپ یہ معلومات مفید لگی ہو تو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا آپ کسی اور ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں منشن کریں. شکریہ.